بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس کے نانا نے پارس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پارس نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے رات بھر غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آئندہ نینسی میرے ساتھ تو کیا، کسی کے ساتھ بھی ازدواجی زندگی نہیں گزار سکے گی۔ مسٹر فرہاد کی شرط کے مطابق اسے کسی مسلمان سے شادی کرنا ہوگی۔ میں ساری زندگی تنہا گزار دوں گی لیکن کسی مسلمان سے شادی نہیں کروں گی۔ دیکھو، تم پھر چیلنج کے انداز میں بول رہی ہو۔ اگر مسٹر فرہاد ہمارے درمیان ہوں گے تو کوئی نئی مصیبت لے آئیں گے۔ اس کے نانا نے کہا، ہاں بیٹی، ٹیلی پیتھی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے بڑے سے بڑے انکار کو آسانی سے اقرار میں بدل دیا جاتا ہے۔ تم نے پچھلی رات مسلمانوں کے خلاف چیلنج کے انداز میں جو الفاظ استعمال کیے وہ غلطی اب نہ کرو۔ کان پکڑ لو، توبہ کرو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں آئندہ کسی مسلمان کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کروں گی، لیکن میں ڈان سے دور نہیں رہ سکتی۔ اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ اس کے نانا نے پوچھا، کیا مسٹر فرہاد ہمارے درمیان موجود ہیں؟ پارس نے کہا، کل وہ میری زبان سے بول رہے تھے، مجھے اپنا ذریعہ بنایا تھا، لیکن میں اس کے بعد محسوس کر رہا ہوں جیسے میرا دماغ ہلکا پھلکا ہے۔ میرے اندر کوئی نہیں ہے، میں بالکل آزاد ہوں۔ نینسی نے کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی۔ ہم خوامخواہ ایک ٹیلی پیتھی والے سے خوف زدہ ہیں۔ بیٹی ایسی بات نہ کرو۔ ہمارے بڑے بڑے فوجی افسران، سرکاری فرائض ادا کرنے والے اعلیٰ عہدیدار اور اعلیٰ حاکم بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے مارے گئے یا اقتدار سے ہٹ گئے۔ وہ بھی پہلے ٹیلی پیتھی کو ایک مذاق یا تمہاری طرح ایک خواب سمجھتے تھے۔ اسے خواب نہ سمجھو، ایسی غلطیاں نہ کرو کہ پچھتانے کا بھی موقع نہ ملے۔ وہ سر جھکا کر پارس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، سہم کر ذرا دور ہو گئی۔ پارس نے کہا، میرا خیال ہے ہم ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں، صرف ایک دوسرے کو چھونے کی پابندی ہے۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی، ایسا کب تک ہوگا؟ جب تک ہم میاں بیوی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میں ہی تم سے دور چلا جاتا ہوں، نہ میں رہوں گا نہ محبت بھڑکے گی۔ نانا نے کہا، نہیں بیٹے، تم دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ تم لوگ میرا مستقبل ہو، میری پہچان ہو۔ پارس نے کہا، گرینڈ پا، آپ دولت کی تقسیم نہیں چاہتے۔ آپ کی خواہش ہے یہ اربوں کی جائیداد میرے اور نینسی کے رشتے سے ایک ہی جگہ رہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ میں اپنے حصے کی جائیداد نینسی کے نام لکھ سکتا ہوں۔ میرے لیے نینسی سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ میں اس کے لیے تمام دولت چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کے ذہن اور قلبی سکون کے لیے یہ ملک چھوڑ کے جا سکتا ہوں۔ نینسی جذبات میں آگے بڑھی، پھر رک گئی، کہنے لگی، تم میرے لیے اتنی بڑی قربانیاں دینا چاہتے ہو، لیکن محبت میں یک طرفہ قربانیاں نہیں ہوتی۔ میں بھی ایسی قربانیاں دے سکتی ہوں۔ میں تمہاری خاطر اپنے جذبات کو مار سکتی ہوں۔ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، صرف ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے پر پابندی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں یہ پابندی برداشت کر لوں گی، لیکن تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ہم دونوں ساری زندگی اسی طرح گزار لیں گے۔ نانا نے کہا، میری خواہش ہے تم دونوں یورپ اور امریکہ کی سیر کرو۔ ہر بڑے شہر میں کچھ عرصہ رہو، خوب گھومو پھرو، کھاؤ پیو، پھر یہاں آؤ، جب تک میں کاروبار سنبھالتا رہوں گا۔ پارس جس مقصد کے لیے آیا تھا اسے ادھورا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، گرینڈ پا، میں ایک طویل عرصے کے بعد اپنے ملک آیا ہوں۔ مجھے بیرونی ممالک جا کر گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے۔ اگر نینسی کو شوق ہے تو یہ پھر کبھی پورا ہو جائے گا، لیکن میں اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں۔ تم جہاں رہو گے میں وہاں رہوں گی۔ مجھے گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کرو، یروشلم جاؤ، مقدس مقامات پر حاضری دو، دل سے عبادت کرو۔ ہو سکتا ہے خدا تم دونوں کی سن لے، جو رکاوٹیں تمہارے درمیان ہیں وہ دور ہو جائیں۔ یہ نہایت عمدہ مشورہ ہے۔ کل رات سے نینسی یہاں پریشان ہے، میں اسے اس ماحول سے دور لے جاؤں گا۔ تو پھر نیک کام میں دیر کس بات کی؟ آج ہی چلے جاؤ بیٹا۔ پارس نے کہا، اسٹیل مل کے کچھ ضروری معاملات ہیں، 2 بہت بڑی پارٹیوں سے ملاقات کرنے کا وقت بھی دے چکا ہوں، ان سے نمٹنے کے بعد ہم کل چلے جائیں گے۔ نانا نے کہا،
لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے نینسی کو اس ماحول سے دور لے جاؤ گے۔ جی ہاں، ہم ابھی سمندر کے کنارے والے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں منتقل ہو رہے ہیں، کل وہاں سے یروشلم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ کیوں نینسی، ٹھیک ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، تمہاری ہر بات ٹھیک ہوتی ہے، ہم سمندر کے کنارے کسی ہوٹل میں رہیں گے۔ اس کے نانا نے فون کا ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کیا، ان کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں ایک سویٹ ریزرو کروا دیا۔ وہ دونوں 1 گھنٹے کے اندر اپنا ضروری سامان پیک کر کے نانا سے رخصت ہو کر ہوٹل میں پہنچ گئے۔ جس نے ڈمی فرہاد بن کر شیبہ کو دھوکہ دیا تھا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ پارس نے چیلنج کیا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ بڑے حوصلے اور اعتماد کی بات تھی۔ وہ اسرائیل میں بالکل تنہا تھا، کوئی اس کا معمولی سا اسسٹنٹ بھی نہیں تھا جو اس کے لیے مخبری کر سکتا۔ اسے اپنے دشمن کی خبر خود رکھنی پڑتی تھی، اس لیے وقت بہت لگتا تھا، لیکن وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ سٹیل مل میں فوج کے افسران آیا کرتے تھے، ان سے گفتگو کے دوران وہ پوچھتا تھا کہ فلاں ملٹری سیکرٹ ایجنٹ کی حالت کیسی ہے، اب اس کی تکلیف کم ہوئی ہے کہ نہیں۔ کسی کی خیریت معلوم کرنے سے یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ کس طرح اس کا علاج ہو رہا ہے، کون اس کا علاج کر رہا ہے اور وہ کن لوگوں کے ذریعے اس کانے دشمن تک پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ وہ تنہا تھا، اس لیے اس کی مصروفیات زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ ایک تو وہ سٹیل مل اٹینڈ کیا کرتا تھا، پھر نینسی ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ اس دوران شادی بیاہ کا چکر بھی چلتا رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح نینسی سے کترا کر اپنے خاص مقصد کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس طرح پتہ چلا کہ اب ڈاکٹروں نے اس کانے دشمن کو گھر سے باہر نکل کر ٹہلنے کی اجازت دی ہے، اور وہ پچھلی صبح سے سمندر کے ساحل پر آتا ہے۔ پہلے کی طرح دوڑ نہیں لگاتا، لیکن آہستہ آہستہ ٹہلتا رہتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ عقل کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کی نگرانی کرنے والے مسلح فوجی آس پاس رہتے ہوں گے، خواہ وہ سادہ لباس ہی میں کیوں نہ ہو۔ پارس نے اسی لیے ہوٹل میں 1 دن اور 1 رات قیام کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تاکہ دوسری صبح سمندر کے ساحل پر اپنا دوسرا چیلنج پورا کر سکے۔ ویسے دوسری صبح آنے میں دیر تھی۔ ابھی تو نینسی کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ دن اور رات کیسے گزارے جائیں۔ دن بہرحال گزر گیا۔ وہ اپنی ایئر کنڈیشنڈ کار میں بیٹھے تل ابیب سے حیفا تک چکر لگاتے رہے، خوبصورت باغیچوں اور عجائب گھر وغیرہ میں جا کر وقت گزارتے رہے۔ وہاں اکثر ہوٹلز میں ڈانس فلور ہیں جہاں آنے والے کھانے پینے سے پہلے رقص کرتے ہیں۔ نینسی نے وہاں پہنچ کر حسرت سے پارس کو دیکھا، کیونکہ رقص کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا اور قریب آنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے، رقص نہیں کر سکتے تھے مگر دیکھ سکتے تھے۔ حسین عورتیں اپنے محبوب یا شوہر کے بازوؤں میں رقص کر رہی تھیں، موسیقی کی تال پر تھرک رہی تھیں۔ نینسی کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے سامنے اترا رہی ہیں اور اسے کہہ رہی ہیں، تم دنیا کی واحد بیوی ہو جس کا رشتہ اپنے شوہر سے غلط ہے۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پارس نے پوچھا، کیا ہوا؟ ہم کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کھائیں گے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، چلو۔ وہ ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں آئے۔ تل ابیب روشنیوں کا شہر لگ رہا تھا، رنگ برنگی کاریں سڑکوں پر دوڑ رہی تھیں، فٹ پاتھ پر کتنے ہی خوش پوش جوڑے دکھائی دے رہے تھے، ہنستے کھیلتے بچے گزر رہے تھے، لیکن نینسی کی نگاہیں رہ رہ کر انہی عورتوں پر بھٹکتی تھیں جو اپنے محبوب یا شوہروں کے ساتھ گزرتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ سامنے ہی ایک جذباتی فلم کا بہت ہی جذباتی پوسٹر لگا ہوا تھا جس سے وہ آنکھیں چرا رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوڑا سا کھایا، پھر بولی، یہاں سے چلو، میں تو چاہتا تھا یہاں کچھ وقت گزاریں۔ وہ بولی، ہم وقت نہیں گزار رہے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے بہترین وقت کو قتل کرتے جا رہے ہیں۔ پارس نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، یوں بھی ان حالات میں نئے تجربات سے گزر رہا تھا۔ ایک حسین اور پرشباب لڑکی کی قربت میں نفس کو مارنے کے سلسلے میں اپنی قوت ارادی سے کام لے رہا تھا۔ دوسرا یہ بھی تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک یہودی لڑکی کس حد تک ایک مسلمان سے نفرت کر سکتی تھی۔ وہ سمندر کے ساحل پر آ گئے۔ چاند نکلا ہوا تھا، چاندنی لہروں پر سے سرسراتی ہوئی ساحل کو روشن کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس دنیا کی کوئی جگہ بھی محبت اور جذبات سے خالی نہیں ہے۔
وہاں بھی رومانٹک جوڑے چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، ایک ہاتھ سے سر کو تھام لیا۔ وہ آگے پیچھے ڈگمگا رہی تھی۔ پارس نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سے چکرا کر ریت پر گر پڑی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں میں اٹھایا، پھر حیرانی سے بولا، ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، نینسی آنکھیں کھولو، نینسی تم ہوش میں تو ہو؟ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر تیزی سے چلتا ہوا ایک ساحلی بینچ پر آ گیا، اسے وہاں لٹا کر دوڑتا ہوا اپنی کار کی طرف گیا، پھر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے نینسی کے پاس لے آیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ پارس نے پھر اسے بازوؤں میں اٹھایا اور کار کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، تم پچھلی سیٹ پر آرام سے لیٹی رہو، میں تمہیں ڈاکٹر کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، میں پچھلی سیٹ پر نہیں لیٹوں گی، تمہارے ساتھ بیٹھوں گی۔ پارس نے اسے اگلی سیٹ پر بٹھا دیا، کار سٹارٹ کی۔ وہ نڈھال سی ہو کر اس پر ڈھلک گئی، اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ کار ڈرائیو کرنے لگا، کیونکہ ایک ہاتھ سے اسے بھی سنبھالتا جا رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ڈان، ہم ہوٹل جائیں گے۔ بچوں جیسی باتیں نہ کرو، تمہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ میں کھانسی بخار جیسی بیماریوں کے لیے اپنے پاس دوائیں رکھتی ہوں، اٹیچی میں دوا ہے، ہوٹل چلو۔ ہوٹل میں ان کے لیے جو سویٹ ریزرو تھا اس میں 2 کمرے تھے، ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ایک بالکنی تھی جہاں سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ پارس اسے سہارا دے کر ایک بیڈ روم میں لے آیا، اسے بستر پر لٹا کر بولا، میں تمہاری اٹیچی میں دیکھتا ہوں، بتاؤ کون سی دوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وہ جانا چاہتا تھا۔ نینسی نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اس کا نام ہے ضرورت۔ ایسا کہتے وقت وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پارس نے اس پر کمبل ڈال دیا، اس کے باوجود سردی لگ رہی تھی۔ وہ دوسرے بیڈ روم سے دوسرا کمبل لانا چاہتا تھا۔ نینسی نے پھر ہاتھ پکڑ لیا۔ تب پارس کی سمجھ میں آیا کہ بخار کیا چاہتا ہے۔ وہ ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، اپنی طرف بلا رہی تھی۔ پارس نے بستر پر گھٹنے ٹیک دیے، اس پر جھکا، پھر قریب آتے آتے ایک زور کی چیخ ماری، بستر سے اچھل کر فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، حالانکہ بخار میں تپ رہی تھی، سردی اب بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن پارس کی چیخ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ ٹیلی پیتھی کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ وہ انکار میں سر ہلا ہلا کر کہنے لگی، نہیں نہیں، معاف کر دو، میرے ڈان کو معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں مسٹر فرہاد، میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی، میں سمجھ رہی تھی دکھ بیماری کے وقت تم قریب آنے پر اعتراض نہیں کرو گے، مجھے پتہ چل گیا ہے، آئندہ میں دکھ بیماری میں بھی اپنے جیون ساتھی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، میں دور رہوں گی، ہمیشہ دور رہوں گی، لیکن میں اپنے ڈان کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ پارس نے اچانک ہی اپنے پاپا کی آواز میں ڈانٹ کر کہا، یو شٹ اپ، میں فرہاد علی تیمور تمہارے ڈان کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما چکا ہوں، جب تک میں اس کے دماغ میں رہوں گا یہ سر کی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ ٹیلی پیتھی کے عذاب سے نجات حاصل کرے تو فوراً آنسو پہنچو، رونا بند کرو، یہ ریسیور اٹھا کر اپنے فیملی ڈاکٹر کو فوراً بلاؤ اور اپنا علاج کرواؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم بخار کے بہانے پھر کوئی غلطی کرو۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کیا، پھر رابطہ قائم ہوتے ہی کہا، ڈاکٹر انکل، میں نینسی بول رہی ہوں، آپ ہوٹل چلے آئیں، مجھے تیز بخار ہے، پلیز جلدی آ جائیں۔ ڈاکٹر نے یقین دلایا کہ وہ فوراً آ رہا ہے۔ نینسی نے ریسیور رکھ کر پارس کو دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر فرہاد، ڈاکٹر انکل آ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے دونوں کان پکڑ کر معافی مانگتی ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں آج سے تمام مسلمانوں کی عزت کروں گی۔ قسم کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی ثبوت دے کر یقین دلاؤ۔ میں عملی ثبوت کس طرح دے سکتی ہوں؟ میں ایک بار کہہ چکا ہوں، بار بار کہنا پسند نہیں کرتا، ویسے آخری بار سن لو، تمہارا ڈان اسلام قبول کرے گا، مسلمان بنے گا، تم اس کے ساتھ اس دواجی زندگی گزارو گی، یہی عملی ثبوت ہوگا۔ مسٹر فرہاد، کچھ تو سوچئے سمجھیے، یہ سراسر زیادتی ہے، تمہارے یہودی اکابرین نے میرے اوپر بھی زبردستیاں کی ہیں، شیبہ کو بے موت مارا، میری بہو جوجو کو اغوا کیا
اور اس کی عزت بھی خاک میں ملانا چاہتے تھے۔ تم یہودیوں کا شیطانی اعمال نامہ بہت طویل ہے، سنو گی تو سنتے سنتے بوڑھی ہو جاؤ گی۔ وہ نڈھال سی ہو کر لیٹ گئی، کمبل کو اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا، پھر بولی، ڈان، کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تم ہوش و حواس میں تو ہو؟ یہ تمہاری آواز تو نہیں سن رہا ہے، اس کے ذریعے میں سن رہا ہوں اور اس کے ذریعے بول رہا ہوں۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رہنا چاہتا، لیکن جو تکلیف میں نے اس کے دماغ کو پہنچائی ہے اسے دور کرنے کے لیے دماغ پر قبضہ جمائے بیٹھا ہوں۔ جب اس کی تکلیف کم ہو جائے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ پارس چاہتا تھا وہ ایک ٹیلیپیتھی جاننے والے کی موجودگی سے سہمی رہے، ڈاکٹر آئے تو اسے معائنہ کرنے کا موقع دے اور اس کی تجویز کی ہوئی دوا استعمال کرے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا، اس نے معائنہ کیا، اسے کچھ دوائیں کھانے کے لیے دے دیں، کچھ اپنے سامنے کھلائیں، پھر پارس کو تاکید کی کہ وہ وقت کے مطابق اس کو دوائیاں کھلا دیا کرے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ پارس سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ نینسی نے سر گھما کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، ڈان، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ کیا تم اپنے آپ میں ہو؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، نینسی، میں پھر زندہ رہ گیا، ورنہ اس بار دماغی جھٹکا مجھے مار ہی ڈالتا۔ اوہ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے سوچا تھا دکھ درد میں قریب آنے کا موقع مل سکتا ہے، اس پر مسٹر فرہاد کو اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن میری سوچ غلط تھی اور میری غلطی کی سزا پھر تمہیں ملی۔ میں سچ مچ بہت شرمندہ ہوں۔ تم زیادہ باتیں نہ کرو، تمہیں آرام چاہیے، آنکھیں بند کر لو، نیند آ جائے گی۔ ڈاکٹر نے نیند لانے والی دوائی دی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اندر جذبات کی جو آندھیاں چل رہی تھیں شاید وہ اسے سونے نہ دیتیں، لیکن بخار نے اسے اچھی طرح تھکا ڈالا تھا۔ پھر اس کے ڈان پر دوبارہ ٹیلیپیتھی کا حملہ ہوا تو وہ خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ ایسے میں ڈاکٹر کی دی ہوئی خواب آور دوا نے اثر دکھایا۔ وہ رفتہ رفتہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حسرت سے خوابیدہ حسن کو دیکھا، پھر سر جھکا کر وہاں سے دوسرے کمرے میں آیا، پھر بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، دماغ کو ہدایت دی اور صبح 4 بجے تک گہری نیند سو گیا۔ دماغ نے ہدایت کے مطابق اسے جگایا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا، باتھ روم میں گیا، پھر 15 منٹ میں واپس آ کر جاگنگ والا لباس پہنا، جیب میں ایک چھوٹی سی ڈبیا رکھی، پھر دبے قدموں چلتا ہوا دوسرے کمرے کے پاس آیا۔ نینسی ابھی گہری نیند میں تھی۔ وہ اپنے سویٹ سے باہر آ گیا، لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچا۔ ہوٹل کے سامنے ہی ساحل تھا اور سمندر کی لہریں صبح کے گہرے سکوت میں شور مچا رہی تھیں۔ دھیمی دھیمی ملگجی روشنی میں دور تک کتنے ہی جوان ورزش کرتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بوڑھی عورتیں اور مرد دوڑ نہیں سکتے تھے، اسی لیے ٹہل رہے تھے۔ جو نیم بیمار تھے ان کی بھی یہی حالت تھی۔ ان بیماروں میں سے ایک کانا دشمن بھی تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ دوسری آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کبھی سمندر کی طرف اور کبھی ساحل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پارس اس سے کچھ فاصلے پر تھا، پنجوں کے بل ریت پر سکپنگ کر رہا تھا اور دور تک نظریں دوڑاتا ہوا یہ تاڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی نگرانی کرنے والے کتنے فاصلے پر ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ پہلے وہ پنجوں کے بل ریت پر اچھل رہا تھا، پھر ہر طرف سے مطمئن ہو کر دوسرے دوڑنے والوں کے ساتھ ہو گیا۔ وہ کبھی دوڑتا ہوا اس کے سامنے سے گزرتا ہوا اسے دور جاتا تھا، پھر دور سے پلٹ کر اسی طرح دوڑتا ہوا اس کے سامنے سے گزرتا اور دوسری طرف نکل جاتا۔ اسے اس بات کا انتظار تھا کہ وہ کسی ضرورت سے اپنا کوئی ہاتھ اٹھائے تو اسے نشانہ بنا سکے۔ وہ تیسری بار دوڑ کر سامنے سے گزرنے والا تھا کہ موقع مل گیا۔ وہ کانا دشمن سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر منہ میں رکھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں دبے ہوئے لائٹر کو سلگا رہا تھا۔ پارس پہلے ہی اپنی جیب سے وہ چھوٹی سی ڈبیا نکال کر اس میں سے ایک ننھا سا بلوئنگ پائپ نکال چکا تھا۔ وہ پائپ اب اس کے ہونٹوں کے درمیان تھا۔ اس نے ایسے پائپ کے ذریعے صحیح نشانہ لینے کی کافی مشق کی تھی۔ سامنے سے گزرتے وقت دونوں کے درمیان تقریباً 5-6 فٹ کا فاصلہ تھا۔ پارس نے ایک پھونک ماری، پھر تیزی سے دوڑتا ہوا دوسرے دوڑنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ڈبیا وہ پہلے ہی پھینک چکا تھا۔ اس ڈبیا میں ابھی 2 سوئیاں باقی تھیں۔ اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ایسی 2-4 ڈبیا اس نے اپنے اٹیچی کیس میں چھپا کر رکھی تھیں اور وہ سامان نانا کے بنگلے والے بیڈ روم میں تھا۔
وہ کانا دشمن سگریٹ سلگانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پہلے تو وہ ایک دم سے ساکت ہو گیا تھا، پھر اوندھے مور ریت پر گر گیا تھا۔ اس کے گرتے ہی سادہ لباس والے کتنے ہی مسلح افراد دوڑتے ہوئے قریب آئے، پھر 2-4 نے ہوائی فائر کیے اور للکارتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا، جو جہاں ہے وہیں کھڑا رہے، خبردار بھاگنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ دوڑ لگانے والوں میں تقریباً 25-30 جوان تھے۔ آرام سے ٹہلنے والے بوڑھوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان سب کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ وہ تعداد میں تقریباً 50 تھے۔ ان سب کی جامہ تلاشی شروع ہو چکی تھی۔ ایک ایک کو اچھی طرح چیک کیا جا رہا تھا۔ ان کا نام اور پتہ پوچھا جا رہا تھا۔ وہ حملہ آور تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور ناکام ہو رہے تھے۔ گھیرے جانے والوں میں اکثر شہر کے معزز سرمایہ دار تھے یا پھر ان کے جوان بچے تھے۔ ایسے معززین کو زیادہ دیر روکا نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا ان کی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کیے گئے، ان کی کوٹھیوں کا پتہ لکھا گیا۔ اس کے بعد انہیں جانے کی اجازت دی گئی۔ پارس ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ نینسی ہوٹل سے نکل کر دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ قریب پہنچ کر بولی، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ میں بالکنی میں کھڑی دوربین سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اچانک سگریٹ سلگاتے سلگاتے دھپ سے اوندھے منہ گر پڑا تھا۔ پارس نے تعجب سے پوچھا، کیا تم بالکنی میں تھیں؟ کیا دوربین سے دیکھ رہی تھیں؟ ہاں، میری آنکھ کھلی تو تم دوسرے کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید ساحل پر گئے ہوگے، دوربین سے دیکھا تو نظر آ گئے۔ او ڈان، میرا خیال ہے کسی نے اس شخص کو گولی ماری تھی۔ تم ٹھیک اس وقت اس کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اگر وہ گولی تمہیں لگ جاتی تو؟ پارس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، کسی نے اسے گولی نہیں ماری۔ پتہ نہیں اس شخص کو اچانک کیا ہو گیا تھا کہ وہ گر پڑا۔ اس کے جسم میں زہر پھیل رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے فوری طبی امداد کے لیے لے گئے۔ پارس کو یقین تھا وہ ٹیلیپیتھی جاننے والا جو اس کانے دشمن کی نگرانی کرتا آ رہا تھا اب ایسے تمام لوگوں کے دماغوں میں پہنچے گا جو ساحل پر گھیرے گئے تھے۔ ان کی آوازیں اس نے سنی ہوں گی، ایک ایک کے دماغ میں جھانک کر دیکھا ہوگا۔ اس نے پارس کی آواز بھی سنی ہوگی اور اس کے دماغ میں بھی آنے والا ہوگا، لیکن اتنی دیر ہونے کے باوجود وہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نینسی کے ساتھ ہوٹل میں آیا۔ اس نے کہا، میں غسل کر کے آتا ہوں، تم فون کر کے ڈاکٹر سے پوچھو بخار اترنے کے بعد تمہیں غسل کرنا چاہیے یا نہیں۔ ڈاکٹر اجازت دے تو غسل سے فارغ ہو جاؤ، پھر ہم ناشتہ کریں گے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، اپنے لیے ایک لباس کا انتخاب کیا، پھر اسے لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ پہلے اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اطمینان سے شیو کیا۔ شیو کرنے کے بعد یاد آیا وہ اپنی اٹیچی سے آفٹر شیو لوشن نکال کر لانا بھول گیا ہے۔ وہ چہرے پر لوشن لگانے کے لیے باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، پھر ٹھٹک گیا۔ کمرے میں نینسی اس کی طرف پشت کیے کھڑی ہوئی تھی اور اٹیچی کھول کر یوں سامان اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ وہ چند لمحوں تک حیرانی سے اسے تکتا رہا، پھر جلدی سے باتھ روم میں واپس آ کر دروازے کو آہستگی سے بند کیا، شاور کو پوری طرح کھول دیا۔ شاور سے پانی گرنے کی آواز باہر پہنچ رہی تھی۔ نینسی کو اور اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ غسل کرنے میں مصروف ہے۔ پارس نے چند سیکنڈ کے بعد پھر آہستگی سے دروازہ کھول کر دیکھا۔ وہ پلنگ کے سرہانے پہنچی ہوئی تھی، تکیے اور گدے کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی، بڑے انہماک سے کوئی چیز تلاش کر رہی تھی۔ اس نے دروازے کو پھر بند کر دیا۔ وہ اطمینان سے غسل کرتے ہوئے سوچنے لگا، وہ ٹیلیپیتھی جاننے والا میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، نینسی کے دماغ میں چپ چاپ رہ کر میرے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، اس کے ذریعے زہریلی سوئی اور بلوئنگ پائپ تلاش کر رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوگا بلوئنگ پائپ کے ذریعے سوئی پھینکنے والے کے پاس کچھ اور سوئیاں بھی ہوں گی اور وہ بلوئنگ پائپ بھی اس حملہ آور کے پاس ہوگا اور اس نے اپنے ہوٹل کے کمرے میں کہیں چھپایا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ خیال خوانی کرنے والا پارس کے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا ایک ہی جواب سمجھ میں آ رہا تھا، پارس نے شادی کی رات یہ ڈرامہ پلے کیا تھا کہ فرحاد علی تیمور اس کے دماغ میں وقت بے وقت آ رہا ہے اور نینسی کو اس کی اسلام دشمنی کی سزا دے رہا ہے۔ شادی کی تقریب میں بڑے بڑے فوجی افسران اور سرکاری عہدیدار شریک ہوئے تھے، ان کے ذریعے یہ بات اس خیال خوانی کرنے والے تک پہنچی ہوگی۔ پھر اخبارات میں بھی یہ خبر مختصر طور پر شائع ہوئی تھی کہ فرحاد علی تیمور نے ایک ارب پتی تاجر کے نواسے کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔
دوسرے ٹیلیپیتھی جاننے والے اکثر محتاط رہتے ہیں. انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ فرحاد علی تیمور نے فلاں کے دماغ پر قبضہ جمایا ہے یا اس دماغ میں اس کا آنا جانا رہتا ہے تو وہ شخص سے کتراتے ہیں. دوسروں کو اعلی کار بنا کر اس شخص کی نگرانی کرتے ہیں. یہی طریقہ اس خیال خوانی کرنے والے نے بھی اختیار کیا تھا جو اسرائیل میں موجود تھا. وہ نینسی کو اعلی کار بنا کر اس کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا. پارس اطمینان سے غسل کرنے کے بعد لباس تبدیل کر کے کمرے میں آیا. نینسی جا چکی تھی. اس کا سامان پہلے کی طرح اپنی اپنی جگہ رکھا ہوا تھا. دیکھنے پر پتہ نہیں چلتا تھا کہ کسی نے اس کی عدم موجودگی میں تلاشی لی ہے. وہ نینسی کے کمرے میں آیا. کمرہ خالی تھا. باتھ روم کے شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. وہ انتظار کرنے لگا. اب اس کی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا تھا. اپنی ماں کے دشمن سے وہ 2 بار انتقام لے چکا تھا. تیسری بار اس کی ایک ٹانگ کاٹنے کو رہ گئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خیال خوانی کرنے والے کو بھی تلاش کرنا تھا. وہ اسی سلسلے میں سوچ رہا تھا کہ تلاش کا سلسلہ کہاں سے شروع کرے. باتھ روم کا دروازہ کھلا. وہ پانی سے بھیگی ہوئی تھی. بدن پر ایک تولیہ لپیٹا ہوا تھا. سر کے بالوں کو بھی ایک تولیہ نے چھپا رکھا تھا. اس کے گورے گلابی بدن پر پانی کی بوندیں شبنم کے موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں. وہ شرما کر جلدی سے باتھ روم میں چلی گئی. پارس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بلند آواز میں کہا, میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں. جلدی سے تیار ہو جاؤ, میں ناشتے کا آرڈر دے رہا ہوں. وہ اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا. اس کے شرما کر باتھ روم میں واپس جانے کی ادا پسند آئی تھی. وہ دوسری ماڈرن لڑکیوں کی طرح بے حیا نہیں تھی. اس نے ریسیور اٹھا کر ناشتے کا آرڈر دیا. تھوڑی دیر بعد دوسرے کمرے میں پہنچا تو وہ ایک عمدہ لباس پہن چکی تھی اور بھیگے بالوں کو ہیئر ڈرائر سے سکھا رہی تھی. اسے دیکھ کر بولی, ڈان, میں بہت پریشان ہوں. کیا بات ہے؟ میں محسوس کر رہی ہوں مسٹر فرحاد میرے دماغ میں بھی آئے تھے. یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے خود کو تھوڑی دیر کے لیے غائب دماغ پایا تھا. میں نہیں جانتی تھوڑی دیر تک کہاں تھی اور کس حال میں تھی. پارس نے کہا, ہاں یہ پریشانی کی بات ہے. جب تک مسٹر فرحاد اپنی سزا پر عمل نہیں کرائیں گے اور میں ان کے حکم کے مطابق مذہب تبدیل نہیں کروں گا, ہماری پریشانی بڑھتی جائے گی. بات صرف یہیں تک نہیں ہے. میں سوچ رہی ہوں وہ میرے دماغ میں کیوں آئے. انہیں نہیں آنا چاہیے. میں ایک لڑکی ہوں, تنہائی میں بہت کچھ سوچتی ہوں اور پھر باتھ روم میں غسل کرنے جاتی ہوں. کیا کسی شریف آدمی کو اس طرح دماغ میں رہنا چاہیے؟ اگر تم نے باتھ روم میں جا کر کسی کو اپنے دماغ کے اندر محسوس کیا ہے تو پھر یقین کر لو کہ وہ مسٹر فرحاد نہیں ہو سکتے. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ شادی کی رات سے میرے دماغ میں آ رہے ہیں. انہوں نے صاف طور سے کہا ہے وہ کسی نامحرم لڑکی کے دماغ میں نہیں جاتے. یہ ان کے مزاج اور ان کے مذہبی احکامات کے خلاف ہے. کیا تم نے ان کی بات کا یقین کر لیا؟ میں یقین نہیں کرنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا, کہیں سے ان کا پورا ریکارڈ اٹھا کر پڑھ لیا جائے. وہ کبھی کسی شادی شدہ عورت کے دماغ میں نہیں جاتے. اگر تمہارے دماغ میں جانا ہوتا تو وہ تمہیں سزا دیتے, لیکن تمہاری جگہ مجھے سزا دے رہے ہیں اور میرے پاس رہ کر تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. ایسی بات ہے تو میں دماغی طور پر غائب کیسے ہو گئی تھی؟ میں یقین سے کہتی ہوں کسی نے خیال خوانی کے ذریعے مجھے اپنی معمولہ بنایا تھا. اگر ایسی بات ہے تو کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا ہوگا. تم نے یہ بات کہہ دی. اگر مسٹر فرحاد میرے دماغ میں ہیں یا پھر کبھی آئیں گے تو چپ چاپ میرے خیالات کے ذریعے معلوم کر لیں گے کہ کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا تمہارے پاس آنے لگا ہے. نینسی نے پوچھا, ان کے معلوم کرنے سے میرا کیا بھلا ہوگا؟ میں یقین سے کہتا ہوں مسٹر فرحاد اس خیال خوانی کرنے والے کے پیچھے پڑ جائیں گے. اسے تمہارے دماغ میں نہیں آنے دیں گے. ڈان, کیا اتنی بڑی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خیال خوانی کرنے والے نہ پہنچ سکیں؟ میرا خیال ہے ایسی جگہ کوئی نہیں ہے. فی الحال ہم ناشتہ کرنے کے بعد یہاں سے یروشلم کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. ناشتہ کرنے کے بعد پارس نے کہا, میں نیچے جا رہا ہوں, بل ادا کر کے فوراً آؤں گا. میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. بالکل نہیں, تم نے ناشتہ کر لیا ہے. اپنے وقت کے مطابق دوا کھاؤ اور آرام سے بستر پر لیٹ جاؤ. بخار اترنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری طرح صحت مند ہو گئی ہو. میں ابھی آتا ہوں. وہ لفٹ کے ذریعے نیچے آیا. کاؤنٹر پر پہنچ کر بل تیار کرنے کے لیے کہا, پھر ہوٹل سے باہر چلا گیا. قریب ہی ایک ریسٹورانٹ کے ساتھ ٹیلی فون بوتھ تھا. وہ بوتھ کے اندر گیا, ریسیور اٹھا کر کریڈٹ کارڈ پنچ کیا. اس کے بعد اس ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کیا جس نے کانے کی آنکھ کی مرہم پٹی کی تھی.
رابطہ قائم ہونے پر اسی ڈاکٹر کی آواز سنائی دی۔ پارس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر، ایک سوئی کے ذریعے ہاتھ میں انجیکٹ ہونے والا زہر تمہارے لیے نیا تجربہ ہوگا۔ میرا خیال ہے تم اس کے جسم سے اس زہر کو نکالنے کی ناکام کوشش کر چکے ہو۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، اسے P3 کا ایک انجیکشن لگاؤ۔ اس کے اثر سے جسم کے اندر پھیلا ہوا زہر سمٹ کر پھر اسی ہاتھ کی طرف آئے گا جہاں وہ سوئی چبھوئی گئی تھی، یعنی وہ زہر صرف ایک ہاتھ تک محدود ہو جائے گا، لیکن انجیکشن P3 کا اثر زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، وہ زہر پھر اس کے جسم میں پھیلے گا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ اگر تم چاہتے ہو P3 کے اثر سے زہر سمٹ جائے اور دوبارہ اس کے جسم میں نہ پھیلے تو اس کا وہ ہاتھ کاٹ دو۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ وہ ہاتھ رہے گا، نہ وہ زہر پھیلے گا۔ پلیز مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ میں وہی ہوں جس نے چیلنج کیا تھا کہ آنکھ کے بعد ایک ہاتھ جائے گا، اور وہ ہاتھ تمہارے ہاتھوں سے جائے گا۔ اسے کاٹ دو اور تمہیں کاٹنا ہی پڑے گا، اس کے سوا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ دیٹس آل۔ پارس نے ریسیور رکھ دیا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔